یاد نہیں کرتے چھینٹوں ان چیزوں سے, یا آپ کو جو ہے نا تو عذاب قبر ہے. اس نے کہا یار قبر آئے گی تو دیکھیں گے یار, ہو سکتا ہے بخش دے اللہ تعالیٰ. ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر, اس لیے کیا کہہ رہا ہے یار, ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے, اللہ بخش دے. لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لے نا تو پھر یہ کیفیات نہیں ہوں گی, پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا, کہ بھائی اللہ سے امیدیں. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں. ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو, کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں, کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے, اللہ تمہیں ختم کر دے گا, مار دے گا ایسی قوم کو. اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو, پھر وہ اللہ سے توبہ کرے. اللہ کو توبہ پسند ہے, صحیح حدیث ہے. اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام خام میں بچ رہے ہیں, بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے, کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند. کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا, ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا, ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا, اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے. یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے, اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں, وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے, بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے, تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے, مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں. حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ, گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا, میں مٹی ہوتا, انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا. ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا. لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی, تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے, تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی, تو ان کو خوف کا بہت غلبہ, اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے, مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے, چھوڑو جنت میں جانے کی. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, بیٹا کوئی بات نہیں, اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے, اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نا, بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے. اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے, آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے, سی اے کے پیپر دے رہا ہے, سی اے کے پیپر فرسٹ پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا, اس میں فیل ہوتے ہوتے ہی انسان پہنچتا ہے. تو پہلا پیپر دیا, اس میں نمبر کم آ گئے, 2 نمبروں سے رہ گیا, تو باپ عقل مند ہوگا, کیا کہے گا, کوئی بات نہیں بیٹا, شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں, اگلے میں محنت, شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے تو نے. اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا, تو باپ عقل مند کیا کہے گا, کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو سی اے کا پیپر ہے, اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو ایب نارمل ہونے کی علامت ہے یہ. صحیح ہے نا؟ ہاں, اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, میں جب میٹرک میں آتا نا, میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے نمبر آتے تھے. میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے بندہ فیل ہونا شروع. واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا. فرسٹ ایئر میں 2-3 پیپر مشکل تھے, ہم نے چھوڑ دیا کہ سیکنڈ ایئر میں دیں گے, اس کو اکٹھے دے دیں گے. تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کا دماغ ادھر ادھر چلتا بہت ہے. لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں نا, یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے, وہ محدود ہوتی ہے نا. ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی, آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں, وہ چھوڑو بھی کیا کیا مسئلے آپ لوگ کے, وہ تو گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ. وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوق سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت. کہہ رہے یار سبحان اللہ, اصل تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا دماغ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, پھر سوچتا ہے, پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں نا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. پڑھائی میں نمبر لانے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو بہت محنتی ذہین یا بہت بے وقوف.
یا تو بہت ہی محنتی ہو نا وہ بھی چلے جاتے ہیں، یا میں نے پڑھائی بہت بیوقوف لوگوں کو دیکھا ہے کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا کے. درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا وہ پھر بہت مشکل سے پڑھائی، وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ. وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤ نا، میڈیکل کالج کی کیا ضرورت ہے. اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں. پھر کہتے ہیں انجینئرنگ چھوڑو بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے یار. اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا. پھر کہتا ہے ان سب چھوڑو 4 شادیاں کرو رزق خود بخود آئے گا. مفتی صاحب کا بیان ہے آخر میں یہاں کے اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ یار شادیاں کرو بچے پیدا کرو، اللہ کہتا ہے شادیاں کرو رزق خود بخود چھپڑ پھاڑ کے آئے گا. تو یار پھر وہ کسی کام کا رہا ہی نہیں، دماغ اس کا گھومتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں. نہیں وہ تو چل رہا تھا، یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی. میں CA کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہ ہی جاتا ہے، یہ تو سب کا رہتا ہے، کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے، ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا. اب خود دیکھو نا ایک صحابی سے زنا ہوا، نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں، پتھر مار کے ہلاک کریں. نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ، بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے. تسلی نہیں ہو رہی، دوبارہ آئے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں. عورت بھی ایسا کر رہی ہے، عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے، وہ تو پتھر مارنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں. اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ کو رجم کریں. نبی نے ان کو بھیج دیا واپس، جاؤ، یعنی اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو. دوبارہ آئیں، 4تھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے، واپس چلی جاؤ. وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجتے. کتنا خوف، بچہ جن لیا، بچہ لے کر آئیں یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا، آپ مجھے رجم کریں. نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تو تربیت ہی نہیں ہو سکے گی، یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے. دوبارہ چلی گئی. 7 سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل. ہمیں بھی جوش پیدا ہوتا ہے گناہ سے توبہ کا 2 منٹ کے لیے، اس کے بعد ختم. کتنا ڈھیلے کیا نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئیں. وہ واپس آئیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے. اب تو پھر ان کو رجم کیا، جنازہ پڑھایا نبی نے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 کبیرہ مرتکب گناہ گاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے. 70 آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے، اکیلی نے. تو ایسے خاندانی لوگ تھے، گناہ شیطان نے کرا دیا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے، امیدیں دلائی جا رہی ہیں، اتنے مایوس نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہو گیا، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. یہ گڑ گڑانا بھی اللہ کو پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا. اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھائی. تو یہ ان کے بارے میں، ہمارے بارے میں قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں. بھائی ہم تو، وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے، وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی صرف ایمان کافی نہیں ہے، وہ کیفیات بنانا ضروری ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں. آج ہمارے دل کیا ہو گئے؟ خشک، سخت ہو گئے.
قرآن کہتے ہیں نا فویل للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے، نصیحت کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی. اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے، دماغ کا ذکر نہیں کر رہا. حالانکہ بات جاتی کہاں ہے؟ پہلے دماغ میں جاتی ہے، لیکن قرآن تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ دل کا. وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں نا تو فوراً اثرات کہاں آتے ہیں؟ دل پہ آتے ہیں. آپ کی بیوی آپ سے کہے نا مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو اگر بیوی سے عشق ہوگا ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن، کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کسی کنوارے چھڑے چھاٹ سے کہے، دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا نا، یوں 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 جا رہا ہے، اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اٹیک نہ ہو جائے، اچھل اچھل کے آئے گا. تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے؟ دل پہ ہو رہا ہے، دل ہلے گا اس کا. لیکن بیوی صبح سے شام بولتی رہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جذبات کیا ہو گئے؟ ختم. تو دماغ تو ہلے گا، دل پہ اتنا سا بھی اثر نہیں ہو. اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا، یعنی الٹا اثر. جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نا آئی ہیٹ یو، تو وہ والا اثر ہوگا، اس میں دل ہلتا نا، یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا، اس طرح کا دل ہلتا ہے. تو ہاں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے؟ دل کی. وجہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے؟ دل کی دھڑکنیں، دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے، دل کی دھڑکنوں سے پتہ چلے کہ مومن ہے. اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں، بہت سوال کر لیے کہ یہ کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے، یہ نہیں تو پتہ چل گیا نا. اس کو دم میں آگ لگنا کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام میں یہ کیفیات تھیں، تبھی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں. اور ایک صحابی نے منت مانی تھی، اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے، یہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں. لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی ہوئی ہے بھائی، جنت میرے سامنے، اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے، اتنی دیر میں جنت، نہ ابھی جاؤں گا. اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں، جنت پہ بیان سن لیا، یہ نہریں، یہ حوریں، تھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک دن بمشکل اٹھے گا، جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، فجر میں آ کے کھڑا ہو جائے گا فجر میں. بس اس کے بعد پھر 6 مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ، ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں 2 کام کر لیں. آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں؟ 2 کام. ایک استحضار، جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے نا، وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بننا شروع. وہی مثال دیتا ہوں، آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤ، آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں. بیٹا ذرا سوچ لے، اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے. تو دیکھ نہیں سکتا، سوچ تھوڑی دیر. جب بہت زیادہ سوچیں گے نا، آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع، آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع. آپ ماشاءاللہ 130 کلو کے ہو گئے، گول ہو گئے. اب آپ لمبائی چوڑائی آپ کی کیا ہو گئی؟ برابر. مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رسگلے پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا یہ رسگلے، دوسرے نے کہا بھائی تو اپنا موٹاپا دیکھ، شوگر ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. آپ نے کہا بے یار وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو کھاؤ. لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں. آپ 2-4 اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے، یا تصور کریں یار اس دن فلاں کا انتقال ہوا تھا، ایسے یوں پڑا ہوا تھا ہے بھائی تختے پہ، ایسے ہی ہوگا نا، ایسے تختے پہ پڑا ہوا تھا، اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا، اس دن فلاں کو برین ہیمریج ہوا تھا، اب وہ تھا، اب ہے بولو. اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں. جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اس میں سانپ کے پھن نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سانپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر. آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا، آپ کو اتنا زہر لگے گا.
تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بھائی وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کے ساتھ, جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا. یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحزار نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استحزار. استحزار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو, دماغ میں لائیں اس کو. علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں, ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوں گا میں, موت کا یقین سب کو ہے, استحزار نہیں ہے, سب کو پتا ہے مریں گے. کوئی آپ کو آ کے کہتے مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے, پتا ہے مریں گے, کیا کروں میں مریں گے تو, چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا, اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے مریں گے کا, تھوڑی دیر سوچ لیں. ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم, حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے, یہ کریں گے. حضرت نے ایک عمل بتایا, فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوں. دائیں کروٹ لٹاؤ جی, مفتی طارق مسعود صاحب. اس وقت ہم مفتی بھی مشہور نہیں تھے. طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ, ادھر سے پانی بہاؤ. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں. آپ لیٹو گے پتہ, ابھی مجھے لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑی لگے گا. آپ بھی اتنے ہوشیار ہو, میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ, میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو. سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی نا, شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ایک دن پھٹے پہ, تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہو گے.